اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختے نمبر ہفتم یعنی تختے نمبر 7، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کھڑی زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھا جائے، یعنی کھڑی زبر کو اور کھڑی زیر کو الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور مد سے کم کھینچنا چاہیے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر کا مطلب یہ ہے کہ کھینچنا، لفظ کو ذرا لمبا ہو کر پڑھنا، لفظ کو ذرا لمبا ہو کر پڑھنا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے با کھڑا زبر با، با یا کھڑا زبر یا، را کھڑی زبر را۔ اچھا کھڑا زبر بھی بول سکتے ہو، کھڑی زیر بھی بول سکتے ہو۔ خیر میں آپ کو ابھی اتنا تو نہیں بتا سکتا ہوں، کوئی ہم اردو کے الفاظ تھوڑے پڑھا رہے ہیں، یعنی کھڑی زیر بھی بول سکتے ہو، کھڑی زبر بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ میم کھڑی زبر ما، بلکہ کھڑی زبر ہم بول سکتے ہیں کیونکہ مصنف نے بھی ادھر کھڑی زبر ہی بتا دیا۔ اچھا واو کھڑی زبر وا، نون کھڑی زبر نا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، عین کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، غین کھڑا زبر غا۔ باقی اگر کھڑی زیر ہم پڑھیں تو کھڑی زیر بھی ہم اس طرح پڑھیں گے، آپ بالفرض ایسے سمجھیں کہ یہاں پر با پر اگر کھڑی زیر ہے تو وہ اس طرح ہوتی کھڑی زیر، یہ اس طرح حمزہ کو دیکھو وہ کھڑی زیر اس طرح ہوتی۔ تو اب آپ ایسے سمجھے با کھڑی زیر بی، یا کھڑی زیر یی، را کھڑی زیر ری، میم کھڑی زیر می۔ اچھا ایک اور بات میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی تھی، تو لفظ کو نہیں کھینچنا بلکہ لفظ کی کھڑی زبر کو یا کھڑی زیر کو یا الٹے پیش کو ہی کھینچنا ہے۔ اب ہم ادھر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ رو کھڑا، غلط، بس رو کھڑا زبر، پھر جب ہم نے کھڑی زبر بول دیا تو اس کے بعد آپ کھینچیں، جیسے رو کھڑا زبر رو۔ اچھا یہ میم یہ تو کھینچنے والا لفظ ہے نا، ہم نے آپ کو وہ 14 حروف میں بتا دیا کہ یہ الفاظ جو ہیں ہر وقت کھینچنے چاہیے، تو یہ وہ 14 حروف میں سے ہے۔ میم کھڑی زیر می، لام کھڑی زیر لی، واو کھڑی زبر وا۔ اگر ہم اسی طریقے سے الٹا پیش پڑھیں گے بھی اس طرح پڑھیں گے با الٹا پیش بو، یا الٹا پیش یو، را الٹا پیش رو، میم الٹا پیش مو، لام الٹا پیش لو، واو الٹا پیش وو، نون الٹا پیش نو۔ تو آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باقی جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ ادھر دیکھو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، سمجھے؟ تو باقی جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کو سارا خود بخود سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ آپ کو اگر یہ پچھلی یہ تختی آپ کی ازبر ہے، یعنی کہ پہلی تختی کون سی؟ پہلی تختی، یہ وہی ہے، صرف ادھر کھڑی زبر لگانی ہے۔ کیا لگانی ہے؟ کھڑی زبر لگانی ہے، یا کھڑی زیر لگانی ہے، یا الٹا پیش لگانا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح جو ہے آپ خود بھی مثال کے طور پہ پریکٹس کریں، یار ادھر مثال کے طور پہ خا ہے، اس کی کھڑی زیر ہم کس طرح پڑھیں گے، تو ہم بتائیں گے خا کھڑی زیر خی۔ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بول رہا ہوں کہ لفظ کو نہیں کھینچنا بلکہ لفظ کے نیچے یا اوپر یا الٹا پیش ہو تو اس کو کھینچنا ہے۔ تا کھڑی زیر تی، اس طرح آپ نے نہیں پڑھنا ہے، تا کھڑی زیر تی۔ ہمیشہ بچے بڑے اس یہ غلطی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس غلطی کو بالکل آپ لوگوں نے دہرانا نہیں ہے۔ تا کھڑی زبر تا،
था खड़ी जेर फी। चलो अल्लाह ताला की तौफीक से ये तख्ती आप लोग इंशाल्लाह समझ गए होंगे। अभी मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से अंदाज से समझाता हूँ और मैं आपको ऐसे जहन में डालूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको खुद ब खुद समझ जो नहीं आया अभी आपको आ जाएगा। अब आप इस पे खड़ी ज़बर पढ़ें, जिस लफ्ज़ पे इशारा हो रहा है खड़ी ज़बर पढ़ें। माशाल्लाह। आप खड़ी जेर पढ़ें। अब आप इस लफ्ज़ का उल्टा पेश पढ़ें। हो गया माशाल्लाह। अब आप पहले लफ्ज़ का खड़ी ज़बर भी पढ़ें और खड़ी जेर भी खुद से पढ़ें और उल्टा पेश भी पढ़ें। अब आप इस लफ्ज़ का खड़ी ज़बर भी पढ़ें, खड़ी जेर भी पढ़ें और उल्टा पेश भी पढ़ लें। माशाल्लाह। इस लफ्ज़ का अब इसकी खड़ी जेर पढ़ें, आप खड़ी जेर पढ़ें। माशाल्लाह लिखा हुआ भी है इसके नीचे और इस लफ्ज़ का भी नीचे लिखा हुआ है, इस दोनों को पढ़ें। और इसका उल्टा पेश पढ़ें। इसका उल्टा पेश पढ़ लिया। अब इसका भी उल्टा पेश पढ़ें। इसका उल्टा पेश पढ़ें। अब इसका भी उल्टा पेश पढ़ें। अब इसका उल्टा पेश पढ़ें। अब इसका उल्टा पेश पढ़ें। अब इसकी खड़ी जेर पढ़ें फिर से। अब आप इसका खड़ी जेर पढ़ें। अब इसकी खड़ी ज़बर पढ़ें आप। अब इसकी खड़ी जेर ज़बर पढ़ें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो मैंने पढ़ाया मेरा आखिरत का निजात का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला हम जिस मकसद से पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हो तो अल्लाह ताला जो है से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी उस मकसद में कामयाबी नसीब फरमाए और मुझे भी कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।